الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعترته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. وأغثني وأدركني يا سيدي يا حبيب الله. محترم حضرات گرامی، ماہ ذو القعدہ ختم ہونے والا ہے. ذی الحج شریف کا مہینہ آنے والا ہے. ذی الحج شریف میں ایک حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے، ایک قربانی کرنے کی فضیلت حاصل ہوتی. حج کرنے والے حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکے ہیں مکۃ المکرمہ میں. اس سے پہلے مدینہ منورہ میں بھی وہ رہے ہیں. اب سب کے سب تقریباً مکۃ المکرمہ میں پہنچ گئے، اس انتظار میں کہ حج کی سعادت برکت کب نصیب ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی 8 ذی الحج کو یہ حجاج کرام حج کا احرام باندھیں گے اور منا شریف روانہ ہو جائیں گے.
حج قران کریں، حج افراد کریں، حج تمتع کریں، تو وہ علماء سے پوچھ لیتے ہیں، تو جس طرح کا احرام اس طرح وہ باندھ لیتے ہیں، مینا شریف میں پہنچ جاتے ہیں، اور 9 ذی الحج کو مینا شریف سے عرفات شریف میں سب حجاج کرام پہنچ جاتے ہیں کہ زوال سے قبل جو مومنین مومنات عرفات میں پہنچ گئے، حج کی سعادت سے سب شرف یاب ہو جاتے ہیں، وہ حاجی کے لقب سے ملقب ہو جاتے ہیں۔ وہاں استغفار کی جاتی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عاجزی سے عرض کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تمام مومنین ان میں سے جو گناہگار ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ حجاج اس طرح پاک ہو جاتے ہیں کہ جس طرح کہ کوئی بچہ آج والدہ کے پیٹ سے پاک پیدا ہوا۔ تمام حجاج کرام پاکیزہ ہو جاتے ہیں، پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اس عرفات میں پہنچنے کی برکت سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جو بھی زوال سے پہلے پہنچ جاتے ہیں 9 ذی الحج کو عرفات شریف میں، تو سب حاجی بھی بن جاتے ہیں، ان سب کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ سب کے لیے یہی انعام ہے؟ اگر سب کے لیے یہی انعام ہے تو حج پڑھنے والوں سے، اور ان میں جب دیکھا گیا تو کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور شان کے انکاری ہیں، تو وہ جو موجود ہیں وہاں عرفات میں 9 ذی الحج کو حج پڑھنے کے لیے، تو کیا ان کے لیے بھی یہی انعام ہے؟ وہ بھی بخشے جاتے ہیں؟ تو اگر ان کے لیے بھی یہی انعام ہے تو پھر ہمارا ان سے اختلاف کس بات کا ہے؟ اگر نہیں بخشے جاتے ہیں تو پھر میدان عرفات میں جو بھی آئے سب بخشے گئے، یہ کیوں نہ بخشے گئے؟ یاد رکھیں کہ بخشش کا دار و مدار ایمان کامل پر ہے۔ ایمان کامل جب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی کریم مانے، اور آپ کے تمام کمالات مقدسہ کو دل سے تسلیم کر لیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے، جو اس کے انکاری ہیں ان کے لیے بخشش نہیں ہے، چاہے وہ وہاں 100 سال بھی بیٹھے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہاں پہنچ بھی گئے، سفر بھی کر لیا، زوال سے پہلے موجود بھی ہیں، تو سب کی بخشش ہو رہی ہے، ان کی کیوں نہیں؟ کیا نفع انعام الہی ان کے لیے نہیں ہے؟ تو بے شک نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خدا جانے کتنی جنازے پڑھائے ہوں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے، اور وہ ہمارے اعتقاد کے مطابق
جو صحابہ کرام، صحیح صحابہ کرام جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہوگی، وہ یقیناً بخشے گئے، وہ یقیناً بخشے گئے۔ لیکن ایک جنازہ آپ نے ایسا پڑھایا کہ آپ کے جنازہ پڑھانے کے باوجود بھی اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اور وہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر تھا، آپ کے کمالات کا منکر تھا، نمازیں بھی پیچھے پڑھتا تھا، احکام دین بھی ساتھ ادا کرتا تھا، لیکن دل سے انکاری تھا۔ تو باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، بلکہ اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک عطا فرمایا، بلکہ اس کو کفن کے طریق پر اپنا قمیص مبارک عطا فرمایا، اس کرم کے باوجود اس کی بخشش نہ ہوئی، کیونکہ اس کا ایمان نہیں۔ یقولون بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے یہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے اس کی بخشش نہ ہوئی، منافق ہونے کی بنا پر۔ اب رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تو سب کو نفع دینے والا، آپ کی نماز جنازہ پڑھانا صحابہ کرام کی بخشش کا سبب، اور آپ کا قمیص مبارک اس کو پہنانا کتنا بڑی فضیلت، لیکن اس کو نفع نہیں، کیونکہ مالک اپنی شے کا نفع واپس کر لے تو وہ مالک ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا لا ينفعه قمیصی ولا ریقی ولا صلاتی علیہ، فرمایا میرا لعاب دینا اس کے لیے نفع نہیں، صحابہ کے لیے نفع، میرا قمیص پہنانا اس کے لیے نفع نہیں، باقیوں کے لیے نفع، میرا نماز جنازہ پڑھانا اس کے لیے نفع نہیں، باقیوں کے لیے نفع۔ مالک نے اپنا نفع واپس کر لیا تو اس کو نفع کہاں سے ملے گا؟ مالک نے اپنا نفع واپس کر لیا، فرمایا اس کے لیے نفع نہیں، یہ محروم، اس کے دل میں ایمان نہیں، میرے علم کو بھی نہیں مانتا، میرے علم غیب کو بھی نہیں مانتا، اس لیے اس کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ اسی روایت سے ثابت ہوا کہ جو بھی وہاں ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے انکاری ہیں، ان کے لیے نفع بخشش نہیں، جو مسلمان کامل ایمان اگرچہ گناہ گار ہوں ان کے لیے یقینی بخشش ہے، ان کے لیے یقینی بخشش ہے۔ تو پھر وہ عرفات والے دن باقیوں سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر مینا میں قربانی کی جاتی ہے 10 ذی الحج شریف کو، کتنی لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں وہاں ہوتی ہیں، اور تمام ممالک کے اندر مسلمان لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں کرتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں، حلال جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے بکرا کی صورت ہو، بکری کی صورت ہو، بھیڑ کی صورت ہو، دمبا کی صورت ہو، گائے کی صورت ہو، بھینس کی صورت ہو، اونٹ کی صورت ہو، ان جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ بکری، بھیڑ، دمبا ایک شخص کی طرف سے اور بڑا جانور 7 افراد کی طرف سے، یہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں ہوتی ہیں، ہر سال ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ حکم سنا کہ قربانی کرنا ہے
صحابہ کرام نے عرض کی قالوا ما هذه الضحايا یا رسول اللہ، پیارے یہ تو بتا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، کیوں واجب ہے ہم پر؟ صحابہ کرام ہر مسئلہ سرکار سے دریافت کرتے تھے، اشارے علیہ السلام نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا، وہ عرض کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی قالوا، انہوں نے کہا ما هذه الضحايا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ کیوں ہے؟ آپ نے مختصر سا جواب دیا، فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے جد اعلیٰ کی سنت ہے، اس کی سنت کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھا ہے۔ میرے جد اعلیٰ کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تک زندہ رکھا ہے، اور ہر مومن پر جو 52 تولے چاندی کی ملکیت کا مالک ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ تو فرمایا یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، سرکار کے فرمان کے مطابق۔ ہمیں قربانی کرنے میں جب لطف آتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، یہ سنت محمدی بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست کرم سے بکرا ذبح فرماتے تھے، بلکہ 2 بکرے آپ ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت مسلمہ کی طرف سے۔ امت کی طرف سے بھی ایک بکرا ذبح فرماتے تھے اور اپنی طرف سے بھی ایک بکرا ذبح فرماتے تھے۔ یہ حدیثوں میں واضح آیا ہے، اپنے دست کرم سے بھی ذبح فرماتے تھے۔ جب اپنے دست کرم سے ذبح فرماتے تھے، قربانی فرماتے تھے، معلوم ہوا یہ سنت محمدی بھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت ہے۔ ہمیں تو جب لطف آتا ہے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، لیکن ہمارے لیے تو تیری سنت ہے، اس میں لطف آ رہا ہے کہ یہ سنت محمدی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اس لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خود ذبح کر رہا ہوں، یہ انہوں نے خواب دیکھا۔ تو صبح اٹھے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو سب سے محبوب شے تمہیں ہو میری راہ میں قربان کرو۔ اس زمانے کے اندر قیمتی اونٹ بہت قیمتی ہوتے تھے، بڑی محبت سے ان کی پرورش کی جاتی تھی، تو آپ نے 1000 اونٹ ذبح فرمائے، جبکہ آج بکرا بکری لینا دشوار۔ 1000 اونٹ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ذبح فرمائے۔ پھر دوبارہ بھی یہی خواب کہ اور زیادہ پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو، پھر آپ نے 1000 اونٹ ذبح فرمائے۔ پھر فرمایا کہ جو شے تمہیں اپنی جان سے عزیز ہو وہ ذبح کرو، پھر آپ سمجھے کہ یہ میرے بیٹے اسماعیل کی طرف ہے، مجھے جان سے عزیز ہے، اب یہ اس کی قربانی کا حکم۔ تو آگے یہ واقعہ ضرور ہے کہ آپ نے بیٹے کو بلایا اور اس کو فرمایا، میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے
کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا صلاح ہے، تیرا اس میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا اے ابا جان، جو اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے دیر نہ کر، اس کو راضی جلدی کر۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے، میں صبر سے جان قربان کر دوں گا، تو آپ جلدی کریں۔ تو جب وہ دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے، ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے، تو مینا شریف میں پہنچے۔ راستے میں شیطان نے بہکایا، اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا دیکھو تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں، باپ بھی ذبح کرتا ہے، دیکھو تمہیں لے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں تو مجھے قبول ہے، مجھے قبول۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ خواب کو کیوں پورا کر رہے ہیں؟ خواب خواب ہوتا ہے، لخت جگر بھی ذبح کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا تو ابلیس ہے، شیطان ہے، ورغلا رہا ہے، اللہ کا نبی تیرے پنجے میں نہیں آ سکتا ہے، بھاگ جا، ہم نے قربان کرنا۔ وہاں سے بھی ناکام ہوا۔ یہ ناکام ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے خالص بندے ہیں ان پر تیرا مکر و فریب کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ وہاں سے بھی ناکام ہوا، تو آخر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر اور منہ کے بل لٹایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منہ کے بل اس لیے لٹایا تاکہ آپ کا رخ انور نہ نظرے، شفقت پیدری غالب نہ ہو جائے، شاید آپ چھوڑ دیں، اس لیے منہ کے بل لٹایا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی تاکہ لخت جگر کا چہرہ نظر نہ آئے اور یہ اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو جائے۔ لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں، جو لکھ رہے ہیں مورخ غلط لکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ پٹی ہو یا منہ کے بل ان کو لٹایا جانا ہو، ابراہیم علیہ السلام کی نظر کے سامنے کوئی حائل نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، فرمایا ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ دکھا دیا۔ وہ زمین پر کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے ہی یہاں سے اپنا محل جنت دیکھ لیتے تھے۔ جو زمین پر کھڑے ہو کر اپنا محل جنت دیکھ لے تو وہ پٹی کیا کرے گی، یا منہ کے بل لٹانا کون سی دیوار حائل ہے؟ لہذا وہ اس لیے لٹایا تاکہ میرا بیٹا جب اللہ کی راہ میں قربان ہو تو سجدہ کرتے ہوئے جائے۔ وہ اس لیے لٹایا تاکہ میرا بیٹا جب قربان ہو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے قربان ہو۔ جب آپ تیار ہو گئے، چھری کو بہت تیز فرمایا، دھار دار وہ بڑی تیز ہو گئی، حالانکہ بال بھی کاٹ لیں اس سے، اتنا تیز۔ آپ نے ان کی گردن مبارک پر چھری چلائی۔ دیکھو کتنا بڑا امتحان ہے کہ باپ اپنے ہاتھ سے اپنے پیارے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے۔ اس لیے آپ چھری تیز لے کر
اپنے بیٹے کی گردن مبارک پر رکھ کر زور سے چلائی تو چھری نہ چلی، پھر دوسری دفعہ تیز کر کے اور زیادہ تیز پھر چلائی، چھری نہ چلی، تیسری مرتبہ پھر بڑی تیز کر کے چھری چلائی، چھری نہ چلی۔ آپ نے غصے سے اس چھری کو پھینک کر فرمایا تیرا کام تو کاٹنا تھا، تو کیوں نہ ذبح کیا، کیوں نہ کاٹا، کیا ہو گیا؟ تو چھری زبان حال سے بولتی ہے الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، تو خلیل کہتا ہے چل، جلیل کہتا ہے نہ چل۔ الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل کہ حکم کرتا ہے چل، جلیل منع کرتا ہے نہ چل۔ اب میں خلیل کی مانوں، جلیل کی مانوں، میں کدھر جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ذبح عظیم ان کو پیش کر دی۔ ایک دمبا آیا جنت سے، جبرائیل علیہ السلام لے آئے، اس کو لٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا دیا، اور وہ دمبا ذبح ہو چکا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا، اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑا امتحان تھا جو ہم نے لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو لیکن اس طرح ہم جزا بھی دیتے نیکوکاروں کو کہ بدلہ بھیج دیا، اصل اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب رہا کہ اگر بچانا ہی تھا تو ذبح کا حکم کیوں کیا گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے بچانا ہی تھا پھر ذبح کا حکم کیوں کیا گیا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کس وجہ سے لی، وہ وجہ کیا؟ اتنا بڑا امتحان کی وجہ کیا ہے کہ اتنا بڑا حکم کہ اپنے پیارے لخت جگر کو میری راہ میں قربان کر دو؟ تو اتنا بڑا امتحان لینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی بھی نہیں بتاتا ہے، سب یہی کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا تھی، انہوں نے عمل کر دیا، بس خلاص۔ نہیں، وجہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا بڑا حکم فرما دیا، وہ وجہ بتاتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا تو پھر حکم کیوں فرمایا؟ حکم اس لیے فرمایا کہ میں لوگوں کو دکھا دوں کہ میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ بیٹے کو میری رضا پر قربان کرنے والا، یہ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے ایسے بندے صالحین ہیں، مطیع و فرما بردار ہیں کہ اپنے لخت جگر کو میرے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تاکہ ان کا شان ظاہر ہو۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو بچانا تھا، کیونکہ نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے یقیناً دنیا میں تشریف لانا تھا آخری رسول، آخری نبی بن کر، تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل سے انہوں نے تشریف لانا تھا، تو اس کو اصل نسل جو تھا اس کو بتایا گیا تاکہ میرا محبوب آنے والا اس کی صلب در صلب سے آ جائے، یہ بھی میری حکمت پوری ہو جائے۔ اب یہ مسئلہ حل کر دیا میں نے کہ حکم کیوں فرمایا اور پھر بتایا کیوں، یہ دو مسئلے میں نے حل کر دی۔ اب وجہ کیا تھی کہ جس وجہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا، اور اللہ تعالیٰ امتحان لیتا آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے امتحان لیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ قریب ہو گئے، خطا اجتہادی یوں ہوئی کہ بھئی اللہ نے
قرب منع کیا ہے، کھانا تو منع نہیں کیا ہے، لہذا قرب منع ہے، قریب تو میں نہیں جاتا ہوں۔ بی بی حوا علیہ السلام نے آدھا گندم جانا ان کو بچایا، وہ ان کو دے دیا، شیطان نے دیوار سے آ کر قسم کھا کر ان کو دے دیا، آپ نے کھا لیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ خروج جنت ہوا۔ تو خروج جنت بھی بڑا امتحان تھا جو آدم علیہ السلام سے اللہ نے لیا۔ پھر اسی عرفات پر وہ 300 سال رو رو کر ندیاں بہا کر اپنی بخشش کرا گئے۔ یاد رکھیں یہ بخشش گناہ کی نہیں تھی کہ ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، ان سے معاذ اللہ کوئی ذنب ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ نے 300 سال تک ان کو گریہ زار رکھا، اور وہ ایک آنسوں کا قطرہ بہتا تھا، ایک درجہ بلند ہوتا تھا۔ ایک آنسو کا قطرہ گرتا درجہ بلند، پھر دوسرا آنسو کا قطرہ گرتا درجہ بلند۔ 300 سال کے قطرات آنسو کے جمع کرو ندیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ عطا کرنا تھا قرب خاص کا وہ عطا کر، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام سے امتحان لیا، سارے جسم پر کیڑے بٹھا دیے، وہ کھا رہے ہیں، وہ گرتے ہیں تو آپ اٹھا کر رکھتے ہیں کہ جب میرا وجود میرے مالک نے تمہاری غذا بنایا ہے جدا کیوں ہوتے ہو؟ انہوں نے وہ امتحان دے کر کامیاب ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام ارے کے نیچے آ گئے، شہید، وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام پہلے امتحان ہوا کہ چخا نار کے اندر ڈالا، لوگوں کے لیے نار تھی، اللہ نے آپ کے لیے گلزار بنا دی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھنڈا کر دیا، سہتے سہتے ٹھنڈا اتنا سہ سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اس نار سے، اس چیخے سے آپ نے اعراض نہیں کیا، داخل کیے گئے تو داخل ہو گئے، لیکن اللہ نے نار نہ رکھی، گلزار بنا دی، تو کامیاب کر دیا۔ پھر اسی ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا کہ اپنے لخت جگر کو میری راہ میں قربان کرو، جو تمہاری جان سے تمہیں عزیز ہے، تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے اور مینا شریف میں ان کو لے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امتحان کی وجہ کیا تھی، اتنا بڑا امتحان۔ اگر وہ ذبح کیے جاتے، یہ سنت بن جاتی، تو کون اپنے بیٹے کو ذبح کرتا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دمبا بھیج کر، فدیہ بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، تب حلال جانوروں کا یہ قربان کرنے کا حکم ہو گیا۔ تو وجہ یہ تھی کہ ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت میں آئے، بڑی مہربانی کی نگاہیں، مہربانی کی شفقتیں بہت زیادہ، کس پر؟ ایک گھٹنے پر اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کی صاحبزادی تھی، ان کو بٹھایا، ایک اس گھٹنے پر امام حسین کریم کو بٹھایا۔ لاکھوں مہربانیوں کو نگاہ سے کبھی حسین کو دیکھتے، کبھی حضرت ابراہیم کو دیکھتے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، شفقتوں سے وہ دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا میرا محبوب بڑی شفقت کا اظہار کر رہا ہے، اسی حال میں چلا جا اور میری طرف سے ایک پیغام پہنچا۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاختر بأیہما شئت یا رسول اللہ،
یہ 2 لخت جگر تو نے اپنے گھٹنوں پر بٹھائے تو میری محبت چاہتی ہے ان میں سے ایک مجھے دے دے، ایک آپ رکھ لے، اختیار آپ کو۔ جن سے محبت کر رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ایک مجھے دے دے، ایک آپ رکھ لیں، اختیار آپ کو ہے۔ سرکار نے دونوں کو پھر دیکھا، فرمایا جبریل میں حسین تو دیتا نہیں، کہ حسین اگر دے دوں تو بی بی زہرا پاک وہ گریہ زار ہو جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی، ان کی پریشانی مجھے گوارا نہیں۔ یہ میرے لخت جگر ابراہیم کو لینا ہے تو لے لو ہی، حسین میں نہیں دیتا۔ سرکار نے یہی فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ رسول بھی ہے اور یہ اختیار رسول بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا کہ جو آپ لینے مالک ہیں، جو مجھے دے دیں مالک ہیں۔ تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ کا وصال ہوا اور اس حضرت حسین علیہ السلام کو بچایا گیا۔ تو یہ شفقت تھی، لیکن یہ نہیں کہ ان کے دونوں کے قربان کرنے کا حکم آیا ہو، نہیں۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم آیا، یہاں یہ حکم نہیں آیا، بلکہ ایک آپ رکھ لیں، ایک مجھے عطا فرما دیں۔ اب عطا بھی خود کرتا ہے، مانگتا بھی خود ہے۔ عطا بھی خود کیا، مانگتا بھی خود ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ ساری کائنات خدا سے مانگتی ہے، خدا کس سے مانگ رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ محبت کے انداز ہیں، یہ محب و محبوب کی محبت کے انداز ہیں۔ تو فرمایا فاختر بأی ما شئت یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے اختیار کر لیں آپ، جو آپ پسند کر لیں وہ آپ کا ہے، جو میرے لیے عطا فرمائیں تو وہ مجھے دے دیں، میرا ہے۔ اور وہاں جو ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو وہاں قربانی کا حکم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن بڑی شفقتوں سے، بڑی محبتوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا، بار بار دیکھا۔ جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا دیا کہ خلت کا دعویٰ میرے ساتھ ہے، محبت بیٹے کے ساتھ۔ وہاں بھی یہی ہوا تھا کہ خلت کا دعویٰ تو میرے ساتھ ہے، دوستی میرے ساتھ ہے، خلیل اللہ تو میرا ہے، یہ محبت اپنے بیٹے سے۔ لہذا جس کے ساتھ محبت کر رہے ہو اب اسی کو قربان کرو۔ تو وہاں قربان کرنے کا حکم ہو گیا تھا، اسی وجہ کی بنا پر کہ آپ نے محبت کی نگاہوں سے اسے دیکھا ہے۔ میری غیرت کا تقاضا ہے کہ تو میرے حسن و جمال کو دیکھتا رہے، ادھر کیوں نگاہیں کی ہیں، لہذا اس کو قربان کر دو۔ لیکن یہاں یہ حکم نہیں آیا کہ ایک ذبح کر دیں، ایک مجھے، نہیں۔ جہاں یہ حکم نہیں آیا وہاں آیا اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ خلیل و حبیب میں فرق کیا ہے، پتہ چل جائے کہ خلیل و حبیب میں فرق کیا ہے۔ وہ مقام خلیل ہے، یہ شان حبیب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مقام خلیل ہے اور یہ شان حبیب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا شان سب انبیاء سے اونچا اونچا اونچا، جن کی اونچائی کو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کی رفعت شان کو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور۔ دیکھا بزم کونین میں انبیاء تاجدار، اور حضرت کے لفظ کیسے ہیں
بزم کونین میں انبیاء تاجدار، انبیاء کا بزم کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ بزم کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ دیکھا کونین میں وہ انبیاء علیہ السلام بے شک تاجدار ہیں، تاج نبوت ان کے سر اقدس پر ہے، بے شک کوئی شک نہیں، تو وہ تاجدار ہیں، لیکن ادھر یہ مقام ہے کہ ان تاجداروں کا بھی یہ تاجدار آقا ہے، وہ تاجدار اس کے غلام ہیں، وہ تاجدار اس کے غلام ہیں۔ منظر تو قیامت کے دن ہوگا۔ سرکار فرماتے آدم و من دونہ تحت الوائی ولا فاخر، فرمایا آدم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام قیامت دن میرے جھنڈے محمدی کی رحمت کے نیچے ہوں گے۔ منظر دیکھنے والا وہاں ہوگا۔ یہی تاجدار انبیاء جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے رحمت کے نیچے ہوں گے، آپ کے جھنڈے رحمت کی حفاظت میں ہوں گے، آپ کے جھنڈے رحمت کی پناہ میں ہوں گے، آپ کے جھنڈے رحمت کے اندر مشرف ہوں گے۔ یہ وہاں دیکھنا کہ شان کس کا بڑا ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ بزم کونین میں تاجدار انبیاء، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تو ان تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کریم علیہ السلام ہیں، وہ غلام ہیں، آپ آقا ہیں۔ تاج دو حیثیت سے ہے، ایک ان کے سر پر تاج نبوت ہے، انبیاء علیہ السلام کے سر پر تاج نبوت ہے، اصل تاج یہی ہے جو تاج نبوت ہے۔ ان کے سر پر فقط تاج نبوت ہے، سرکار کے سر اقدس پر تاج ختم نبوت ہے۔ سرکار کے سر اقدس پر تاج ختم نبوت ہے۔ دوسرا تاج سرکار نے فرمایا العمامۃ تیجان العرب، فرمایا یہ دستار یہ عرب کا تاج ہے، یہ دستار عرب کا تاج ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم دستار مبارک آپ باندھتے تھے تو یہ بھی تاج فرمایا گیا، تو انبیاء علیہ السلام بھی سارے کے سارے وہ بھی دستاروں میں رہتے تھے، وہ بھی اس قسم کے تاج میں رہتے تھے، یہ بھی تاج ہے، امامہ شریف یہ تاج ہے۔ تو اب میں گھر سے آیا ہوں، یہ دستار میں نے خود باندھی، کسی اور نے مجھے نہیں باندھ دی۔ وہ ایک صاحب ٹی وی میں کہہ رہے تھے مجھے دستار باندھنا نہیں آتا، مجھے لوگ باندھ کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں آج تک دستار بھی باندھنا نہیں آتا؟ سنت نبوی تو ہر سنت تو پوری کرنے کی کہتے ہم کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو ہے سرکار خود باندھتے تھے، تم نہیں باندھتے۔ خیر قصہ مختصر۔ تو اب یہ دستار میں خود باندھ کر آئیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو بھی دستار باندھتے ہیں خود باندھتے ہیں۔ ایک وہ دستار تھی جو رسول اللہ نے نہ باندھی تھی، بندھی ہوئی سرکار کو پہنائی گئی۔ یہ سمجھ آیا؟ معارج النبوت کے اندر میں نے خود پڑھا ہے، معارج النبوت فارسی زبان میں ہے، عربی نہیں ہے، وہ فارسی زبان میں ہے۔ تو معارج النبوت کے اندر مولانا معین کاشفی رحمہ اللہ تعالی لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے، اس کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے دستار شریف بندھی ہوئی دستار شریف فرشتوں کے حوالے فرمائی کہ اتنا ہزار تعداد فرشتوں تم اس پر درود و سلام پڑھتے،
اس پر جو ہے درود السلام پڑھو۔ تو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ اسی طرح درود السلام جاری ہے دستار پر۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، فلاں فلاں تمام انبیاء علیہ السلام آئے، وہ ہزاروں سال گزر گئے، وہ دستار شریف پر صلاۃ والسلام ہو رہا ہے۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بعثت ہوئی، شب معراج آئی، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا تم جاؤ ان فرشتوں کے پاس کہ جس ذات کے لیے دستار آپ کو پیش کی گئی ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہو ہزاروں سال، آج اسے سر اقدس پر اس کو سجانا ہے، یہ تو دے دو۔ فرشتے کہنے لگے جبریل یہ تمہیں دینے کے لیے تو ہم نے محنت نہیں کی ہے کہ تمہیں ہی دے دیں گے، ایسا نہیں ہے، تم ساتھ چلو، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ اس پاک دستار شریف کو نورانی جلوس میں لے کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، ہم خود پیش کریں گے۔ چنانچہ وہ دستار شریف وہاں سے آئی اور جلوس کی شکل میں آئی، ہزاروں تعداد فرشتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے آئے، وہ نیچے آئے در رسول پر حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو وہ دستار شریف انہوں نے فرشتوں نے پیش کی، یا سلم ہماری خدمت قبول فرمائیں، ہزاروں سال ہم نے یہ دستار شریف پر صلاۃ والسلام پیش کیا ہے، پیارے یہ ہماری خدمت قبول فرمائیں اور ہمیں نظر کرم سے آپ نواز دیں، ہم تو تیری زیارت کے لیے آئے۔ اب بتاؤ کہ جب وہ دستار شریف پیش کی گئی ہوگی تو کیا منظر ہوگا؟ اب اس میں 3-4 باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے میلاد کا جلوس نہ مناؤ، کوئی ثبوت نہیں، ان سے کہو کہ یہ دستار رسول کا جلوس جائز ہے، آمد رسول کا جلوس کیوں نہ جائے؟ یہ دستار رسول کی آمد ہے، ٹھیک ہے، تو دستار کی آمد کا جلوس فرشتوں نے منایا، وہ جائز، تو دستار والے کی آمد کا جلوس کیوں نہ جائز؟ معلوم ہوا ان کو بغض ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد رسول کا جلوس بے شک جائز ہے۔ اور اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دستار شریف جب آپ کے سر اقدس پر رکھی گئی، آپ نے اپنے سر اقدس پر رکھی، تو آپ کے سر اقدس کی گولائی کے مطابق بالکل پوری آ گئی، تو وہ کس کے سر پر وہ اس کو باندھا گیا تھا کہ یہ پوری دستار آ گئی ہے؟ وہ کون سا سر اقدس ہے؟ جبکہ کوئی سر پیدا نہیں، کیونکہ سر شروع ہوئے آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے یہ دستار شریف بندھی ہوئی رکھی گئی، تو کس کے سر پر باندھی گئی کہ وہ سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گولائی پر پوری ہے؟ ہاں بھائی، یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سر پر رکھ کر دستار باندھی جائے، اللہ کی قدرت کا یہ کمال ہے کہ سامنے سر نہ بھی ہو تو آنے والے محبوب کے سر کی گولائی خدا کے علم میں تھی، اپنی قدرت سے بندھوا دی ہے، کسی سر کے باندھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی کے سر پر باندھ کر پھر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی جائے، ہرگز نہیں۔ لہذا یہ بھی شان رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دستار شریف بندھوا کر رکھ دی اپنی قدرت کاملہ کے کرشمہ قدرت سے، اور ہزاروں سال فرشتوں سے صلاۃ و سلام پڑھوایا۔ اس سے 2 مسئلے اور ثابت ہوئے۔ نمبر 1
کہ درود و سلام کا حکم تو بعد میں آیا، سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا، آیت درود آئی، پھر درود و سلام کا حکم ہوا، تو وہ پہلے شروع ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد رسول کے ظاہری تشریف لانے سے پہلے اللہ قادر ہے کہ درود و سلام پڑھوائے تو پڑھوا سکتا ہے، جس طرح پڑھوا دیا۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ دوسرا یہ کہ فرشتے بیٹھ کر سلام نہیں پڑھ رہے تھے ہزاروں سال، وہ کھڑے ہو کر قیام کی صورت میں وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں ہزاروں سال۔ اگر ہزاروں سال کھڑے ہو کر سلام پڑھنا جائز ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کیوں نہ جائز؟ وہ تو ہزاروں سال کھڑے ہوئے ہیں، وہ قیام کی صورت میں وہ صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اور اس میں تعظیم ہے۔ القیام للتعظیم، قیام تعظیم کی دلیل ہے۔ وتعظیمہ واکرامہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب علی کل مؤمن و مؤمنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اکرام ہر مومن مرد پر بھی لازم ہے، ہر مومنہ عورت پر بھی لازم ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ دونوں لخت جگر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے یہ ضرور فرمایا کہ ایک مجھے عطا فرما دیں، ایک آپ رکھ لیں، اختیار آپ کو ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ایک کی قربانی کا حکم نہیں۔ ان کو قربانی کا حکم آیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کہ ہر محبت میرے ساتھ، خلت کا دعویٰ میرے ساتھ، اظہار محبت بیٹے کے ساتھ، لہذا اسی کو قربان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم فرما دیا، اور دیکھنا یہ تھا یہ کس قدر تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی مہربانی تھی، وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے قربان کرنے کا عزم بالجزم کر لیا۔ تو یہ امتحانات انبیاء علیہ السلام سے ہوتے رہے ہیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام سے امتحان ہوا، کنویں میں گرایا گیا، اللہ نے بچا لیا۔ تو اسی طرح یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھی کے پیٹ میں ڈال دیا تو اللہ نے بچا لیا۔ اللہ حضرت کیا انبیاء علیہ السلام سے یہ امتحانات اللہ تعالیٰ لیتا رہا ہے، ان کے ترقی درجات کی بنا پر، ان کے علو شان کی بنا پر۔ تو یہ ان کا ہی شان ہے جو انہوں نے حاصل کیا۔ تو لیکن ان کی سنت قیامت تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے طریقے کو قیامت تک جاری رکھتا ہے۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کی حالیت تھی جو صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی پانی تلاش کرنے کے لیے، ان کے دوڑنے کی یہ سنت قیامت تک جاری ہو گئی۔ اب عمرے والا بھی صفا مروہ کرے گا، حج والا بھی صفا مروہ کرے گا، دوڑے گا، تو یہ ان کی سنت جاری۔ احیاء سنت، اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو زندہ رکھا۔ تو اسی طرح طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی ہے، طواف بھی جاری ہے۔ تو سرکار کی سنت ہو، انبیاء کی سنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ جب قربانی آنے والی ہے تو قربانی کرنا ہے، اچھا جانور ہو، بے عیب ہو اور صحت مند ہو، تر و تازہ ہو، اس کو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کو قربانی سمجھ کر قربانی کرنا لازم ہے۔ جو بھی سارے بونجہ تولے چاندی کی ملکیت کا مالک وہ صاحب نصاب ہے، اور اس پر لازم ہے وہ قربانی کریں، اپنے ہاتھ سے کریں افضل ہے،
ورنہ قصاب کو اجازت دے کر اپنے سامنے ذبح کروائیں اور پھر ان کے 3 حصے کریں گوشت کے، ایک اپنے گھر، ایک ہمسایوں کے گھر، ایک فقراء میں۔ تو یہ سنت ابراہیمی قیامت تک جاری رکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم اہدنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ وعلماء ملتی واولیاء امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحم کر